السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ماریہ جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں سما ڈیجیٹل. ناظرین، آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں جن شخصیت کو ہمیں دعوت دیا ان سے ہم جانیں گے مسئلہ کشمیر ہے کیا اور اس حوالے سے وہ اور ان کی پارٹی کیا کر رہے ہیں، اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ کشمیر کے عوام کے جو مسائل ہیں، جو بیسک پرابلمز ہیں، وہ ابھی تک کیوں حل نہیں ہو پا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے ان کے جرنی کے بارے میں بھی بات کریں گے. سو ہمارے ساتھ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں اپوزیشن لیڈر اے جے کے شاہ غلام قادر صاحب. سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر ہم ابھی ڈسکس بھی کر رہے تھے، لگ بھگ 40 سال ہو چکے ہیں آپ کو سیاست کرتے ہوئے. شوق تھا سیاست میں آنے کا، یا یو آر جسٹ ہیئر بائی این ایکسیڈنٹ، یا پہلے سے پلاننگ تھی آپ کی پوری؟ سچ کو پلاننگ اسٹوڈنٹ لائف میں تو پلاننگ نہیں تھی. اوکے، اٹ واز این ایکسیڈنٹ. اوکے، ہم ایک دوست کو اسٹوڈنٹس یونین کا الیکشن لڑانا چاہتے تھے، وہ نہیں لڑ سکا تو پھر ہم چلے گئے. تو جو ایسے ہی چلے تھے پھر اب تو چل ہی رہے ہیں. آپ 40 سال سے چل رہے ہیں، تو کیسے آپ ریٹ کرتے ہیں اپنے اس پورے پولیٹیکل جرنی کو؟ دیکھیں، مجھے اللہ کے فضل سے میں 6 ٹرم ان دی اسمبلی ہے، تو اٹ مینس کہ 30 ایئرس ان دی اسمبلی. ابھی اگلے سال الیکشن بھی ہے، پھر ایک لڑیں گے. تو کنٹریبیوشن دیکھنا ہے کہ ہر کسی نے ایسیس کرنا چاہیے کہ آپ اس نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے سوسائٹی کے لیے. بالکل. اور اس جس ہمارے آزاد کشمیر کی پالیٹکس کے 2-3 تقاضے ہیں. اوکے. ایک تقاضا ہے کہ آپ نے لوگوں کے لیے کیا کیا، تعمیر و ترقی کے لیے کیا کیا، اور سب سے بڑھ کے کہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے کوئی کردار آپ کا بنتا بھی ہے یا آپ نے کوئی ادا کیا کہ نہیں کیا. تو میرا ضمیر مطمئن ہے کہ تینوں محاذوں پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سرخرو کیا ہے. ماشاء اللہ. اچھا سر، یہ بتائیں، چونکہ آپ نے ڈفرینٹ رول پلے کیے ہیں، حکومت میں بھی رہے، ابھی اپوزیشن لیڈر کا رول بھی پلے کر رہے ہیں، کون سا کردار آپ کے لیے لگا کہ آپ کو یہ مشکل تھا تھوڑا، بینگ ان گورنمنٹ اور بینگ ان اپوزیشن؟ گورنمنٹ میں ایکسپیکٹیشن بہت ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اور گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے الیکشن کو جب آپ دوسرے الیکشن میں جاتے ہیں تو ون کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. عموماً یہی ہوا کہ لوگ جو ہیں جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں ان کو پھر ریجیکٹ بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ توقعات پوری نہیں ہوتی. ہماری سوسائٹی بھی ایسی ہی ہے اور اس کے وسائل بھی اتنے گورنمنٹس کے پاس نہیں ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے میں چل رہا ہوں اور ابھی تک اللہ نے عزت رکھی ہے. چلیں ماشاء اللہ، اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گی. سر اس حوالے سے بتائیں کہ آئی تھنک دس از دا سیکنڈ ٹائم یہ ہو رہا ہے کہ 4 سالوں کے اندر 4 دفعہ وزیر اعظم جو ہے وہ بدل چکا ہے. کیوں بار بار وزیر اعظم بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے کشمیر کے اندر؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ویسے تو آگے تھوڑے سے ہی منتھس رہ چکے ہیں، ایک نیا وزیر اعظم بھی آ سکتا ہے، اور وہ موسٹ پرابلی شاید آپ بھی ہوں؟ مجھے اگر آنا ہوتا تو میں ابھی آ جاتا. لیکن چانسز تھے، لیکن میں اس پہ بلیو نہیں کر رہا تھا. اوکے. کہ میں دیکھیں جو اس میں 2021 سے لے کے آج 25 کا دسمبر ہے، جو 2021 میں جو الیکشن کرائے گئے، آپ اگر اس کے پیچھے جائیں تو فروری 2021 تک پی ٹی آئی کا آزاد کشمیر میں وجود ہی نہیں تھا. اور اس کے بعد وہ ایک ہے نا مشہور مقولہ کہ کہیں کا پتھر کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، تو پی ٹی آئی اس طرح بنی ہے آزاد کشمیر میں. تو وہ جو کنبا جوڑا گیا، وہ کنبا جو ہے وہ کامیابی بھی دلائی گئی. مسلم لیگ کے کم از کم 12 ممبران ایسے ہیں جو 2000 سے کم ووٹوں پہ ہارے. کہیں کوئی ایک ہمارا ساتھی جو ہے وہ کوئی 400 ووٹر سے ہرا ہے. تو اس طریقے سے ہمیں آؤٹ کیا گیا. لیکن ہم نے تسلیم کر لیا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ سسٹم ڈسٹرب ہو. پولیٹیکل سسٹم کو جو ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، تو ہم نے اس کو کنٹینیو کیا. اور پیپلز پارٹی پی ٹی آئی نے اپنا ایک وزیر اعظم بنایا. 9-10 مہینے کے بعد اس پہ کرپشن کا الزام لگایا، اس پہ نااہلی کا الزام لگایا، اور نااہل اور کرپٹ ہونے کی بنیاد پہ پی ٹی آئی نے ان کو وزارت عظمیٰ سے الگ کر دیا، عبدالقیوم نیازی صاحب کو. ہم نے نہیں کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ریکارڈ کہہ رہا ہے، اور جو انہوں نے کیا. ہم نے ووٹ نہیں دیا ان کو.
کہ جو ان کو ہٹانے میں. اور آج اتفاق دیکھیں کہ وہی کرپٹ نااہل شخص جو ہے آج پی ٹی آئی آزاد کشمیر کا صدر ہے. تو پی ٹی آئی کے ستم ظریفی دیکھیں، چونکہ آئیڈیالوجیکل بیس جس پارٹی کی نہ ہو تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اس کے بعد ایک سردار تنویر الیاس صاحب کو لایا گیا. جب وہ آئے تو اس کے بعد پھر راتوں کو دفتر لگتے تھے، دن کو سنسان تھے. تو سسٹم ان کا بھی نہیں چلا. جب وہ نہیں چلا تو جو لوگ قیوم نیازی صاحب کے ساتھ منسٹر تھے وہی لوگ پھر سردار تنویر الیاس صاحب کے ساتھ بھی منسٹر بنے. اور اس کے بعد سردار تنویر الیاس صاحب کو عدالتوں نے نااہل قرار دے دیا. جب وہ نااہل قرار پائے تو وہی سارے ساتھی پی ٹی آئی کے، میں پھر کہوں گا آئیڈیالوجیکل بیس نہیں تھی، وہ سارے کے سارے فارورڈ بلاک بنا کر چودھری انوار الحق صاحب کے ساتھ آ کر حکومت کا حصہ بن گئے. وزارت نہیں چھوڑی. جو وزارت انہوں نے قیوم نیازی صاحب سے اقتدار کی لالچ، تو وہ وہاں سے. اور اس کے بعد اب انوار الحق صاحب جب چلے گئے، عدم اعتماد ہوا تو وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے. آج پھر وہی وزارت ہے. تو اس سے اندازہ کریں کہ یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے. ہم کر سکتے تھے، ہم بھی لے سکتے تھے، ہم بھی ان کو لے سکتے تھے، ٹکٹ دینے کے لالچ دے سکتے تھے، لیکن ہم نے ایسا کیا نہیں. ہم نے کہا نہیں، ہم الیکشن میں جانا چاہتے ہیں اور الیکشن میں جائیں گے، اپنا مینیفیسٹو لے کر جائیں گے اور وہ کارکن لے کر جائیں گے، ان کو ٹکٹ دیں گے جو لوگ کل کسی بھی حالت میں، کسی بھی دباؤ میں کم از کم اپنی قیادت نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ کے ساتھ کھڑے رہیں، ان کے ساتھ لائل رہ سکیں. ابھی کچھ دنوں پہلے میں پوڈ کاسٹ دیکھ رہی تھی، ابھی جو فیصل راٹھور صاحب ہیں جو بی جے کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کہا کہ چودھری انوار کی جو حکومت ہے وہ ہائبرڈ طریقے سے آئی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ چودھری انوار کی جو حکومت ہے وہ کسی اور نے بنائی، اور اب جو حکومت بنی ہے وہ کس نے بنائی ہے؟ دیکھ تھوڑا سا ڈفرینس ہے. اچھا، تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ چودھری انوار الحق صاحب جب بنے وزیر اعظم تو پی ٹی آئی نے بھی ووٹ دیا ان کو. ہاں، آزاد کشمیر کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر اسمبلی سے چودھری انوار الحق صاحب بنے، 48 ووٹ. 48. اب مجھے بتا، کوئی سمجھا دے، ایک آدمی جو دوسری بار اسمبلی کا ممبر بنا ہے، اسپیکر ہے، وہ اچانک اس کو 48 ووٹ پڑ رہے ہیں. میں بھی دے رہا ہوں ووٹ، مسلم لیگ کا صدر، مسلم لیگ کی پارلیمانی پارٹی، پیپلز پارٹی کی بھی پارلیمانی پارٹی ووٹ دے رہی ہے، پی ٹی آئی بھی ووٹ دے رہی ہے. اور اسد کیسر صاحب اور وہ خٹک صاحب، وہ دونوں مظفر آباد میں موجود تھے اور آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ تمام کو کہتے ہیں ان کو ووٹ دیتے. جیسے ہی وہ منتخب ہوئے تو مجھے کوئی اندازہ ہوا کہ یہ کوئی گڑبڑ سی لگ رہی، تو میں نے اپنی پوزیشن اپنی پارٹی کی وضاحت کر دی. میں نے کہا جی کہ میں نے تو چودھری انوار الحق صاحب کو اور میری پارٹی نے ووٹ دیا، ہم نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیا، اور اس کی وضاحت انوار الحق صاحب کو خود کرنی چاہیے. تو انہوں نے، موصوف نے، اسی وقت میری تقریر کے بعد اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور اپنے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں، اور وزیر اعظم پاکستان اور پی ڈی ایم، اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، ان کا میں شکر گزار ہوں. تو اس لیے کچھ نہ کچھ تو تھا جس کی پردہ داری ہو رہی تھی. اس بار جو ہوا یہ ایک پولیٹیکل پروسیس تھا. ٹھیک، یہ پولیٹیکل پروسیس ایسا تھا کہ اس پولیٹیکل پروسیس میں پیپلز انوار الحق صاحب جو تھے ان کے ساتھ لوگ نہیں رہ رہے تھے، اور گورننس کا برا حال تھا. تو ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی نے لوگوں سے رابطہ کیا. جب ان سے رابطہ کیا اور وہ جو فارورڈ بلاک میں پہنچے تھے، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی نے ان سے اونرشپ ان کی ختم ہو گئی. obviously میرے پاس پاکستان مسلم لیگ میں ان کے لیے جگہ کوئی نہیں تھی، اس لیے کہ میرے پاس کینڈیڈیٹ پورے ہیں. ایک دو جگہ پہ ہیں، باقی تو ہر جگہ میرے پاس امیدوار پورے ہیں. اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے پاس امیدوار نہیں تھی، اور زیادہ تر لوگ جو ہے، ہم سے تو لوگ گئے نہیں تھے، وہ پیپلز پارٹی سے ہی وہاں گئے تھے. بالکل. تو مال متروکہ جو ہے پیپلز پارٹی نے برآمد کر لیا.
برآمد کر کے انہوں نے حکومت بنا لی اور ہمیں کہا گیا کہ جی آپ ہماری اپوزیشن میں نہیں، ہم سے پیپلز پارٹی نے کہا کہ آپ حکومت کا حصہ بنے. اچھا تو ہمیں آفر کیا، ہم نے اس سے معذرت کر لی. ٹھیک ہے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت سمیت جو دیگر جماعتیں ہیں جو اس وقت کشمیر میں کبھی اپوزیشن کے رول پر ہوتی ہیں کبھی حکومت کے رول پر ہوتی ہیں، اپنے لوگوں کی شاید حقیقی ترجمانی نہیں کر سکے اور اسی لیے لوگ اس وقت نان الیکٹڈ لوگوں کے پیچھے کھڑے ہیں؟ نہیں، یہ تجزیہ تھوڑا سا آئی ووڈ لائک ٹو ڈیفر آن دس. اوکے. لوگ آج بھی ہمارے الیکٹڈ لوگوں کے پیچھے کھڑے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن ہوا کیا، ہوا یہ جوائنٹ عوامی ایکشن میں اس پہ آتا ہوں. ہمارے جب پارٹی بننے جا رہی ہے وہ، جی جو بسم اللہ کریں گے، ہم تو خوش ہوں گے کہ پارٹی بنے. بنیادی طور پر یہ ہوا کہ انوار الحق صاحب جب بنے تو اس وقت یہ تاثر قائم ابتدا میں ہمیں بھی تھا. اچھا. کہ جی یہ 3 پارٹیوں کا الائنس ہے. ایک فارورڈ بلاک آف پی ٹی آئی، پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ پاکستان مسلم لیگ نون. 15 دن کے بعد انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. انہوں نے ڈائنمکس گورنمنٹ کی چینج کر دی. انہوں نے کہا یہ جو ہے یہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے. اب جب ایم ایل ایز کی حکومت آئی تو ایم ایل ایز کی حکومت، میں تو ایم ایل اے ہوں اپنے حلقے کا، لیکن 7 والے حلقے میں تو میرا امیدوار ہارا ہوا تھا یا جو ہرایا گیا تھا. اب اس ڈبیٹ میں ہم جاتے نہیں ہیں. ٹھیک، ہارا ہوا تھا. میں یہاں پہ میرا کارکن یہاں پہ تو میرے ساتھ اکوموڈیٹ ہو رہا تھا، لیکن دوسرے حلقے میں وہ اپوزیشن میں تھا. اسی طرح پیپلز پارٹی کے بھی لوگ تھے. تو دونوں مین پارٹیوں کے کارکن جو تھے وہ مختلف حلقوں میں اپوزیشن میں کردار ادا کر رہے تھے. اور جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے ایشوز جب پیدا ہونے لگے اور رائٹ ٹائم رائٹ ڈیسیجن جب نہ ہو تو ایشوز پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک. آزاد کشمیر میں ایسا ہوا. اس زمانے میں آپ نے شاید یہ 2023 کی بات ہے، آزاد کشمیر میں آٹے کی جو قیمت تھی سرکاری وہ 3150 روپے من تھی. اچھا. پنجاب میں اس سال فصل کم ہوئی. پنجاب میں آٹا جو ہے وہ 6500 روپے من بک رہا تھا. ڈبل آف دیٹ. تو وہ تو انہیں منشیات کی اسمگلنگ سے زیادہ پیسے کمانے لگے وہ اسمگلرز جنہوں نے آٹا کو آزاد کشمیر سے اٹھا کے ادھر کے پی کے میں اور پنجاب میں، چونکہ ہم ایڈجسٹنٹ ٹو کے پی کے اینڈ پنجاب ہیں، اور مانسیرا ایبٹ آباد ہماری بیلٹ، جی آپ کی بیلٹ. تو یہ سارا ایریا جو ہے، میں نے اسمبلی میں سوال اٹھایا. میں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہے، گورنمنٹ کے فنکشنز ٹھیک نہیں ہے ہو رہے، آٹا ملنا چاہیے لوگوں کو سرکاری ریٹ پہ، وہ نہیں مل سکا. جس سے ایک ریزنمنٹ شروع ہوئی. جب جس کے گھر میں روٹی پکنی ہے 10 لوگ کھانے والے ہیں اس کو آٹا ہی نہیں مل رہا. پھر یہ ہوا، بعض لوگوں نے ہمیں کہا کہ جی چاول کھا کے تو ہمارے بچے بیمار ہو گئے. اب یہ ویسے کشمیریوں کو پسند ہے چاول بہت. نہیں، کشمیریوں کو پسند ہے لیکن 24 گھنٹے تو نہیں چاول کھا سکتے. ایگزیکٹلی. تو دوسری بات یہ ہوئی اسی دوران، ابھی یہ فیز چل ہی رہا تھا کہ ہمارے پاس جو بجلی کے بل آئے اس میں لکھا گیا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز. اگر میرے گھر کا بل 2000 روپے آتا تھا، اچانک وہ 10,000 روپے آیا میرا. اسی طرح جس کا 500 آتا تھا اس کا 5,000 اس کا 5,000 گیا. تو وہ سب نے شور ڈالنا شروع. پھر میں نے اسمبلی میں یہ مسئلہ اٹھایا. تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تاجروں نے ایک ایجیٹیشن موو کی، اور پہلے میں نے گزارش کی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے کارکن جہاں پہ تو ان کا ایم ایل اے نہیں تھا وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے. اوکے. اب تھا یہ عوامی مطالبہ. میں بطور سیاستدان میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جی آٹا نہ ملے، اور میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ بجلی جو ہے، چونکہ آزاد کشمیر میں بجلی تقریباً 4,000 میگا واٹ پیدا ہوتی ہے، تو میں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کیسے دے دوں؟
تو یہ وہ ایشوز تھے جس کے بنیاد پر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بنی. پھر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا میں مشکور ہوں, انہوں نے ان دنوں بہت شفقت کی. 23 ارب روپے کا جو سبسڈی دی, جس کی وجہ سے وہ 2023 میں دی تھی. جی 23 میں یہ ہوا کہ وہ جیسے ہی وہ نے سبسڈی دی وہ معاملہ ختم ہوا, اور اس دوران کوئی FIRs وغیرہ کوئی ہوئی تھی کچھ لوگوں پہ. تو انوار الحق صاحب وزیر اعظم تھے, تو ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اس میں یہ طے پایا تھا کہ ان کے FIRs وڈرا ہو جائیں گے, اور چھوٹے موٹے اور مسائل تھے. 1-2 نوجوان جو گولی لگنے سے دنیا سے چلے گئے, ان کے عزیزوں کو نوکریاں دینے کا اس قسم ان پہ عمل نہیں کیا. تو پھر یہ کہنا درست نہیں ہے کہ وہاں پر موجود جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی مقامی سیاست اتنی ارریلیونٹ ہو چکی ہے کہ لوگ سڑکوں پر آ گئے, وہاں پر فیصلے ہو رہے ہیں؟ نہیں, پھر اگین وہ چونکہ ابھی ہم نے دیکھا 15 لوگوں کی غالباً جان گئی. میں آتا ہوں اس پہ. ایک جب آپ ایک نان پولیٹیکل گورنمنٹ کو انسٹال کریں گے, نان پولیٹیکل گورنمنٹ جس کی کوئی بیکنگ نہیں ہے, پبلک بیکنگ نہیں ہے. فرض کریں میں آج آپ کے اسٹوڈیو سے اٹھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میں نے ابھی میں راولہ کوٹ جانا ہے, ٹھیک, تو میرے دوستوں کو صرف سوشل میڈیا پہ بھی پتہ لگ جائے تو میں جب وہاں پہنچوں گا تو 50-100 میری جماعت کے عہدیدار کارکن وہاں پہ موجود ہوں گے. یہی حال پیپلز پارٹی کا بھی ہوگا. لیکن جس وزیر اعظم کے پاس کارکن ہی نہ ہو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایجیٹیشن ہوگا. تو یہی ایجیٹیشن ہوا. اب دیکھنا اس کے بعد اب پیپلز پارٹی نے جیسے تیسے حکومت بنا لی. کل انہوں نے ایک جلسہ کیا باغ میں, بڑا اچھا جلسہ کیا. ہم پولیٹیکل پروسیس شروع ہو گیا نا, پارٹی جب انوالو ہو گئی اب ہم اپوزیشن میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, ہم اپنے لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں. اب اس میں جو ایک جموں تھا وہ ٹوٹ جائے گا تو لوگ اپنے گھروں میں واپس آ جائیں گے جو کہیں ادھر ادھر جا رہے تھے. اور سیاسی کارکن بیکار نہیں بیٹھ سکتا, سیاسی کارکن کو ایکٹیویٹی چاہیے, ان کو پالیٹکس کرنی ہے. تو پھر ایسا کیا ہوا, کس چیز نے موقع دیا عوام کو کہ وہ سڑکوں پر آئے؟ اگر مقامی سیاست ریلیونٹ نہیں ہے, اگر وہاں پہ موجود جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ ان کی حقیقی نمائندگی نہیں کر سکے, تو پھر وہ سڑکوں پر کیوں آئے؟ میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ جس پولیٹیکل پارٹی کا میرے مظفر آباد کا سٹی کا صدر, میرے مظفر آباد سٹی کا میئر, میرے مظفر آباد سٹی کے 22 کونسلر, وہ اگر اس ایجیٹیشن میں شامل ہوئے اس لیے کہ ہمارا وہاں MLA نہیں تھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ irrelevant تو کوئی نہیں ہونا چاہتا نا پالیٹکس. تو عوام کی سمپتھی جدھر عوام کا رخ ہے ادھر چل پڑے. اب وہی رول جب پولیٹیشینز ادا کریں گے, ہماری تو زباں بندی ہو گئی تھی جس وقت ہم نے اپنے وزراء دے دیے تھے. ہمارے 4 وزیر تھے, ان 4 وزیروں کی وجہ سے ہم اس حکومت پہ تنقید کرنے کی اہلیت بھی نہیں رکھ رہے تھے. اگر ہم کرتے بھی تھے, میں کرتا بھی تھا, تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ایک طرف وزیر بٹھائے ہوئے دوسری طرف ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ عام لوگوں کی بات تھی. تو آج وہ نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ آج ہم جو بھی تنقید کر رہے ہیں تو ہمارا حکومت سے حصہ نہیں ہے, ہم حصہ دار نہیں ہیں. اچھا, ایسی کیا چیز ہے جو چودھری انوار الحق صاحب نہیں کر پائے اور آپ نے ان کے خلاف عدم اعتماد بھی لیا؟ اب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو وزیر اعظم بنے فیصل راٹھور صاحب, ان پر اعتماد ہے آپ کو, وہ کر لیں گے؟ یہ تو اب ان کی صلاحیتوں کا امتحان ہے, وہ کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے, یہ تو 2-4 مہینے کے بعد پتہ لگے گا. ابھی تو وہ دوروں پہ ہیں, ابھی وہ کام نہیں کر رہے, ابھی وہ دوروں پہ ہیں. تو ہم ان کے دورے دیکھ رہے ہیں اور اعلانات دیکھ رہے ہیں. تو میں تو بڑا حیران ہوا جتنے اعلانات انہوں نے کیے, بلکہ وہ میرے حلقے میں چلے گئے, ابتدا انہوں نے وہاں سے کی. اچھا, تو ایک ایسے پل کا افتتاح کر دیا جس پل کو میں 2024 میں افتتاح کر چکا تھا. اچھا, تو ان کو کسی نے بتایا نہیں؟ بتایا ہوگا لیکن رائیولز ہوتے نا, تو انہوں نے وہ بسم اللہ وہ کرتے رہے, وہ دوروں پہ اور اتنے اعلانات کر دیے. تو ہمارے وہاں 9 مہینوں میں پورے شاید نہ ہی ہو سکے. نہیں, وہ مجھے تو ہمارے نوجوان جو ہیں انہوں نے لکھا کہ جی ایک اعلان ان کا آ گیا ہے کہ دریا نیلم کے اوپر
جو ہے انہوں نے لنٹر ڈالنا ہے اور اس کے اوپر سے اب وہی ایک اعلان باقی رہ گیا ہے. تو اس لیے اب کل باغ میں جتنے اعلانات کیے انہوں نے تو لیکن چلیں یہ تو اب ان کا امتحان ہے. انوار الحق صاحب کا جو ڈاؤن فال تھا اس کی ایک تو وجہ یہ تھی کہ ان کی اپنی پبلک میں وہ اسٹینڈنگ نہیں تھی. ایک تو وہ ان کے ساتھ کارکن نہیں تھے. دوسرا یہ تھا کہ وہ رائٹ ٹائم رائٹ ڈیسیجن نہیں کرتے. وہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ اس کو میں کسی طرح ٹال دوں یا کسی کے ذمے ڈال دوں. تو ہر وقت تو کوئی ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہراتا. تو اس لیے ان کو یہ دن دیکھنے پڑے. اچھا ایسی کیا وجہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کو آپ کی قیادت پر بہت اعتماد ہے, اسپیشلی آپ کو لے کر؟ یہ تو ان کی کیا کہہ سکتا ہوں. آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں میری لائلٹی. مشکل وقت میں جب بہت ساری آفریں تھیں, سیاسی دباؤ تھا, موقف نہیں بدلا آپ نے. میں اپنی جماعت کے ساتھ کھڑا رہا, بس ان کے ساتھ کھڑا رہا, اچھے وقت میں برے وقت میں ہر جگہ کھڑا رہا. میں نے کبھی پیچھے نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے. اور 2021 میں بہت مشکل دور تھا الیکشن کا. کئی لوگ مجھے کہتے تھے کہ مریم نواز صاحبہ کو آپ انتخابی جلسے میں نہ لائیں. اچھا. میں نے کہا نہیں, وہ آئیں گی, میں لے کر گیا ان کو. تو یہ پریشر کیوں تھا آپ کے اوپر؟ واٹ واز دا ریزن؟ شاید اس وقت مریم نواز صاحبہ کا چہرہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں تھا. تو ہمیں تو پہلے دن سے پسند تھا, کیونکہ ہم ان کے والد کے سپاہی ہیں. تو ہم تو اس لیے میرا خیال ہے اعتماد دنیا میں سب سے بڑی بات ہوتا ہے ٹرسٹ. جب آپ کا ٹرسٹ کسی پہ ڈیولپ ہو جائے تو پھر وہ آگے سلسلہ چلتا ہے. ٹرسٹ بلڈ کرنا بہت ٹف. اور وہ بلکہ جب شہباز صاحب جیل میں تھے تو اس زمانے میں اسپیکر تھا. تو اس زمانے میں کوئی نہیں جاتا تھا کہیں. تو میں تو پھر شہباز صاحب کے پاس ان کے عدالت کی پیشی میں بھی ریگولر جاتے تھے آپ ان کے ساتھ؟ ریگولر تو نہیں جا پاتا تھا, لیکن جب بھی موقع ملا گیا. نواز شریف صاحب ان کے جب پیشی ہوتی تھی اس میں بھی میں جاتا تھا, بطور اسپیکر جاتا تھا, سرکاری گاڑی لے کر جاتا تھا. تو شاید ان کو میری لائلٹی پسند آئی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کشمیر کے نوجوان اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ قربانیاں ہم دیں اور فیصلے کوئی اور کرے. آپ اس مایوسی کو کیسے کم کریں گے کشمیر کی عوام کی؟ نہیں, قربانیاں وہ دیں, فیصلے کوئی اور کرے. کہاں کوئی فیصلے کسی اور نے کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے لیے فیصلے اسلام آباد سے ہوتا ہے. نہیں دیکھیں, یہ بات ہی یہ مسکنسیپشن ہے. اچھا, یہ مسکنسیپشن ہے. آپ نے جس کو منتخب کیا ہے اس میں اتنی جان ہونی چاہیے کہ آپ کی بات کر سکے. بہت سے مواقع ایسے آئے ہیں جہاں پہ ہم نے ڈفر کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, کہ یہ فیصلے ایسے نہیں ہونے چاہیے, ایسے. جب ہم نے ان کو سجیسٹ کیا, آپشنز دیے, تو باتیں ختم ہو گئی. تو اس لیے ایک دیکھیں نا, آزاد کشمیر بہت سینسٹیو ایریا ہے. بالکل. آزاد کشمیر کو صرف آپ ایک خطے کے طور پر نہ دیکھیں, بلکہ جیو پالیٹکس میں آزاد کشمیر کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور اس جیو پالیٹکس کے تناظر میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ ہندوستانی انوالومنٹ جو ہے وہ, اور ان کے برین, آپ نے اگر اجیت ڈوول کا انٹرویو سنا ہو کبھی, آج سے 10 سال پہلے کا, 15 سال, تو اس نے تو کہا تھا کہ ہم ان کو آزاد کشمیر میں ہم ان کو پھنسا کر رکھیں گے. تو وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے انڈیا کا. تو ہمیں تو ان باتوں کو, ہم تو سمجھتے ہیں, نوجوان کو ابھی سمجھ نہیں آئے گی کہ ہندوستان کی کیا چالیں ہیں, پروپیگنڈا ہے. تو پاکستان کے خلاف کتنے پروپیگنڈا ہوتے ہیں. ہم تو خود فیصلے کرتے ہیں نا. اب کیونکہ اگر اتحاد نہیں ہوگا اپوزیشن حکومت کے درمیان تو کشمیر کاز بھی بہت میجر لیول پر جا کے افیکٹ ہو سکتا ہے. اتحاد تو کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا,
نہیں اتحاد تو ہو نہیں سکتا, دونوں کے اپنے اپنے نظریات ہیں, اپنے اپنے اتحاد ان ٹرمز کے کشمیر کو لے کے سیاسی بحران نہ پیدا کیا جائے. میرا صرف یہ ہے کہ مسئلہ لیکن آزاد کشمیر پروپیگنڈا پھر بکتا ہے نا آپ کو. آزاد کشمیر کی پولیٹیشینس کی یہ خوبی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں لیکن ہم غمی خوشی میں ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں. اچھا, that's good. جب مسئلہ کشمیر پہ بات آنی ہو, نیشنل ایشو ہو, تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں. یہ خوبی جو ہے یہ پاکستان کی کسی اور پروونس میں نہیں ہے. اچھا, تو یہ ہمیں ممتاز کرتی ہے بہت ساری, ہمارے کلچر کی بنیاد پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہے. لیکن جب ہم فیصلے کرتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر نوجوانوں کو ہم نے جو 13ویں ترمیم کی ہمارے آئین میں, جس میں ہم نے, وہ کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا, وہ ہم نے کیا اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کی ہم نے قیمت بھی ادا کی, لیکن ہم اس کو کر گئے. اور آج بھی جس میٹنگ میں کوئی بات ہوتی ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 13ویں ترمیم ختم ہونی چاہیے, ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ نہیں ختم ہونی چاہیے, اس لیے کہ اس میں آزاد کشمیر کی حکومت کو اختیارات ملے. جو اختیارات ہم نے آزاد کشمیر گورنمنٹ کو لا کر دیے وہ اس سے پہلے تو نہیں تھے. آج یہ حکومت اعلانات کرتے پھرتے ہیں, یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں؟ یہ اس 13ویں ترمیم کا ثمر ہے. تو وہ فیصلے تو ہم نے مظفر آباد میں کیے تھے. تو اس لیے یہ الزام لگانا کہ اس کے فیصلے آزاد کہیں اور ہوتے, کہیں اور نہیں ہوتے, مظفر آباد میں ہوتے ہیں اور ہم خود کرتے ہیں. اب جب آدمی کسی فیصلے کو پسند نہ کر رہا ہو یا اس کی کوئی بات نہ مانی جا رہی ہو تو وہ الزام لگا دیتا ہے کہ نہیں جی نہیں ایسا نہیں تھا جی کہ ہمارے فیصلے کوئی اور کر رہا ہے. اچھا, ابھی چند ہفتے پہلے آپ نے فیصل راٹھور صاحب کو ووٹ دے کر وزیر اعظم بنایا اور اب آپ اسی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں. کیسے کر پائیں گے آپ وہاں پر اپوزیشن؟ جی میں یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. وہ ایسا ہے کہ اب پاکستان کے آئین میں اگر آپ دیکھیں 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا, اس کے تحت پاکستان میں وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے, ووٹنگ ہوتی ہے, وہ وزیر اعظم گھر چلا جاتا ہے اور نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے شیڈول آتا ہے اور اس میں نئے وزیر اعظم پھر ووٹ لیتا ہے. آزاد کشمیر میں جو ہمارا آئین ہے 74 کا, اس میں یہ نہیں ہے. اوکے, وہاں پہ یہ ہے کہ جی آپ نے جی وزیر اعظم صاحب کو ہٹانا ہے, لیکن اسی اپلیکیشن میں آپ نے اس کے جو سبسٹیچیوٹ ہے آپ نے اس کا نام لکھنا ہے. اوکے, اب ہم نے فیصلہ کرنا تھا کہ اگر ہم انوار الحق صاحب کو کے خلاف ووٹ نہ دیتے تو پھر کس کے حق میں دیں گے؟ نہیں دیکھیں نا, ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ کاغذ ایک ہے, ووٹ ایک ہے. طے یہ کرنا ہے کہ اگر ہم نے انوار الحق کو ہٹانا ہے تو پھر تو ہم نے ووٹ دینا ہے, اور اگر نہیں ہٹانا ہے تو نہیں دینا ہے. تو ہم نے طے کیا اس کو ہٹانا ہے. تو لیکن آئین کی اس جو ایک شک ہے اس کے تحت اس کا فائدہ جو ہے وہ تو گھر چلا گیا, اس کا فائدہ فیصل راٹھور کو پہنچ گیا. اچھا, تو ایسے بن پائے ہیں وہ وزیر اعظم. ٹھیک ہو گیا. اچھا, آپ اس حوالے سے بتائیے گا کہ جو کشمیر کی آزاد کشمیر کی جو عوام ہے, ایک میجر پرابلم ہے, تقریباً آلموسٹ ہر پارٹی نے ہی وہاں پر حکومت کی ہے, لیکن ایک میجر مسئلہ ہے. جب پتہ چلا کہ آپ کے ساتھ آج ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تو مجھے بہت سارے کشمیر کے لوگوں نے ایک سوال کیا, وہ یہ تھا کہ ہمیں وہاں پر موبائل سروس صحیح طریقے سے پرووائڈ نہیں کی جا رہی ہے, انٹرنیٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ اس کے لیے دیکھیں آپ, اگر سینسٹیوٹی بہت تھی پہلے, اور کئی جگہ پر تو انٹرنیٹ آتا ہی نہیں ہے میرے خیال سے. نہیں ابھی تو آتا ہے, میں اس میں صرف 2G سے اور 4G کا اختلاف ہے. کہتے ہیں 2 دن لگ جاتے ہیں ایک وائس نوٹ سینڈ کرنے میں. مجھے وہ اس طرح ہے کہ جب زلزلہ آزاد کشمیر میں آیا تو اس سے پہلے انٹرنیٹ اپنا موبائل سروس ہی نہیں تھی آزاد کشمیر میں. تو اس وقت ریلیف آپریشن کو چلانے کے لیے موبائل سروس کو جو ہے اجازت دے دی گئی.
اور اس اجازت نامے کا فائدہ یہ ہوا بعد میں کہ آج میرپور میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میرپور، کوٹلی، بھمبر، اوکے، ادھر کوئی ہمیں ایشو نہیں ہے انٹرنیٹ کو لے کے، موبائل سروس کو لے کے، ٹھیک ہے. لیکن جو ایشو ہے وہ باقی ڈسٹرکٹ میں ہے، میرے اپنی ڈسٹرکٹ میں ہے. وہ اس لیے کہ میرے ڈسٹرکٹ میں میرے کئی جگہوں پر 5G بھی چل رہا ہے. اوکے. ایسکام کا 5G چل رہا ہے، اور کئی جگہ پہ 2G بھی نہیں چل رہا. تو اب ہمارا جو ہے ہلی ایریا ہے، یہ جو ہمارے چونکہ ایک ہی کمپنی ہے ایسکام جو اس کو چلاتی ہے آزاد کشمیر پہاڑی علاقوں میں، ہم نے ایک حل سوچا تھا کہ دوسری کمپنیز کو بھی وہاں پہ اجازت دلوائی جائے. ہم نے بات کی، انہوں نے کہا جی دوسری کمپنیاں آنا چاہتی ہیں تو آ جائیں، لیکن دوسری کمپنیاں جو ہے پرائیویٹ کمپنیاں وہاں جاتی نہیں ہیں. ایسکام کو ڈیفینیٹلی اپنی سروسز کو جو ہے وہ بہتر کرنا چاہیے، اس لیے کہ نوجوانوں کو، بہت سے نوجوانوں کا روزگار آج کل ایگزیکٹلی آج کل ہر چیز آن لائن ہو چکی ہے، یونیورسٹیز ورک فرام ہوم. بعض میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ بعض ایسے گاؤں ہیں میرے حلقے میں کہ جہاں پہ جائیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہاں 5G چل رہا ہے، وہ آ بھی جاتا ہے، اور میرے اپنے گھر میں انٹرنیٹ نہیں چلتا. تو اس لیے اب میرا گھر چونکہ روڈ دریا کے کنارے روڈ کے نیچے ہے تو نہیں چلتا، جس کا اوپر ہے اس کا چل جاتا ہے. اب مختلف جگہوں پہ ابھی ہم نے اور ٹاورز کا مطالبہ کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن ایسکام کو اپنی کارکردگی بہتر بنا، ایسکام سے عوام مطمئن نہیں ہے، ان کو اپنی کارکردگی بہتر بنانی پڑے گی. ٹھیک ہے. ایسا کون سا مسئلہ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اگر کشمیر کا سب سے پہلے اگر حل کیا جائے تو کشمیر کی عوام کو ایک بگ ٹائم ریلیف ملے گا، اور جب آپ اگر وزیر اعظم کے طور پر آتے ہیں ان فیوچر تو وہ ایسا کون سے 3 سے 4 کام ہوں گے جو سب سے پہلے آپ کرنا چاہیں گے کشمیر کے لیے؟ دیکھیں نا، آزاد کشمیر میں جو اس وقت بڑا پرابلم ہے جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن تو بہت ہے. اگر آپ دیکھیں 79% کے قریب ہے ایجوکیشن، لٹریسی ریٹ ہے، لیکن کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں ہے. جو بچہ جا رہا ہے وہ پڑھ کیا رہا ہے، پڑھ کیا رہا ہے، دیٹس اے بگ کنسرن. اس کے جو ہے ہمیں کوالٹی آف ایجوکیشن کو ٹھیک کرنا ہے. اگر ہم کوالٹی آف ایجوکیشن کو ٹھیک کر سکیں تو وہ اپنا روزگار خود تلاش کر لیتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں چونکہ انڈسٹریز نہیں ہیں تو وہاں پہ اس لیے سرکاری ملازمت کے علاوہ ہمارے پاس آپشنز کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس آپشنز کوئی نہیں. ایک ایونیو کھلا ہے پچھلے 10 سال سے، اور وہ ہے ٹوریزم کا، اور وہ بھی صرف 2-3 ڈسٹرکٹس میں کھلا ہے، نیلم میں، ہٹیا میں، مظفر آباد میں، اور چونکہ مظفر آباد سے گزر کے جانا ہے باغ میں، راولا کوٹ میں. تو اس کو ہم ایکسپلور کر رہے ہیں کہ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ بہتر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ لے جائیں، تاکہ وہ لے جانے میں ہم کامیاب ہوئے تو وہ بھی ایک ہمارا. تو بے روزگاری اور تعلیم کی، اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہیلتھ فیسلٹیز، ہمارے پاس اچھے ہاسپٹلز ہیں جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں ہیں، ہمارے ڈاکٹرز بھی ہیں. اس کو ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں. ہمارے وہاں ایک رواجن بھی بات ہے، کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو میرے حلقے سے لوگ جو ہے نا وہ مظفر آباد میں سے ایسی شفٹ چیکنگ کروا کے تو سیدھا ایبٹ آباد لے جاتے ہیں. اچھا، کہ جی ایبٹ آباد میں اچھا علاج ہوگا. اب وہ ایک ذہنی طور پر ایک ہے. اور ہمارے پاس وہاں CMH ہے، عباس انسٹیٹیوٹ ہے، 2 ہاسپٹلز ہیں جو وہ اس سارے ایریے کے مریضوں کو کیٹر نہیں کر پاتے. غربت بڑی ہے، تو یہ بہت ساری ایشوز ہیں جو سیٹل کرنے کے ہیں. لیکن سب سے پہلی بات ہے کہ وہاں پہ نظریاتی تخریب کاری ہو چکی ہے. اچھا. اور نظریاتی تخریب کاری جو ہو چکی ہے ہم نے اس کا کاؤنٹر کرنا ہے. نوجوان کو بتانا ہے کہ تمہارے اسلاف، اس کے لیے کیا حکمت عملی طے کر رہے ہیں. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ نوجوان کو بتانا ہے کہ آپ کے اسلاف نے اپنے سینوں پہ گولی کیوں کھائی، ڈوگرا کی فوج کو کیوں بھگایا، ہندوستان کو یہاں آنے کیوں نہیں دیا. اور اس آزادی کا تقابل آپ نے مقبوضہ کشمیر کی آزادی سے کرنا ہے. مقبوضہ کشمیر میں کیا ہے؟ وہاں غلامی ہے. وہاں کا چیف منسٹر جو ہے
وہ پولیس کے ایس پی کا اور ڈی ایس پی کا تبادلہ نہیں کر سکتا. تو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم جو ہے سیکرٹریز کا تبادلہ کر رہا ہے. وہاں پر تو میڈیا کو نہیں جانے دیا جاتا. وہاں پہ تو سوشل میڈیا جو ہے, سوشل میڈیا پہ بھارتی حکومت کے خلاف اگر کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے تو شام کو اس کو لے جاتے ہیں, 6 مہینے تک اس کو پتہ نہیں لگتا. اور اب تو وہاں پہ 200 سے زائد ڈاکٹر صرف اس بنیاد پہ اٹھا لیے گئے مقبوضہ کشمیر سے کہ وہ جو ڈاکٹرز انہوں نے دہلی میں پکڑے 3 یا 4 کہ ان کے فونز پہ ان کا نمبر تھا. تو یہ ظلم و ستم جو یہ تقابل ہمیں پیش کرنا ہے لوگوں کو, بچوں کو خاص طور پر, نوجوان نسل کو بتانا ہے کہ یہ نہیں ہے. آج کل جیسے یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں بہت ساری پاکستان میں بہت سارے نوجوان جو ہے وہ چند یوٹیوبرز جو ہیں باہر سے بیٹھ کے جس طریقے سے وہ یہاں کی کہانیاں بیان کرتے ہیں, اس طرح آزاد کشمیر کے بھی کچھ یوٹیوبرز ہیں نا, تو وہ بھی اپنی کہانیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں جس کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں اس نظریاتی تخریب کاری کو روکنا ہے. پاکستان سے ہماری محبت جو ہے, مجھے یقین ہے 99% لوگ آج بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں. اوکے. اور ہمیں اس محبت کو جو ہے کمزور نہیں ہونے دینا. ہماری بقا, ہماری ترقی کا ضامن, ہماری آزادی کا ضامن جو ہے وہ پاکستان ہے. کیونکہ نیکسٹ جو وار ہے دیٹس این انفارمیشن وار, اور جب انفارمیشن کی وار کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے انفارمیشن میں ڈس انفارمیشن یا فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے, دین اس کے بعد پھر اوبیسلی وہاں کے لوگ جو ہے نا ان کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے, دین از دا مین پوائنٹ اور ٹائم جہاں پر پھر ایک تباہی جو ہے وہاں پر کریٹ کی جاتی ہے. تو آپ یا آپ کی جو پارٹی ہے وہ اس میٹر کے اندر حکمت عملی یا کیا اقدامات جو ہے وہ کرے گی تاکہ اس چیز کو روکا جا سکے؟ دیکھیں نا, ابھی جو سسٹم چل رہا ہے گورنمنٹ آف اے جے کے کا جو سسٹم ہے, اطلاعات کا جو وزارت ہے, اور اس کو بھی ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ پرانے خیالات کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے. آپ صرف پہلے ہمارے وہاں اخبار میں جب انٹرنیشنل کانفرنسز میں جاتا تھا اچھا تو انڈینس ہمیں مذاق اڑاتے تھے, وہ کہتے تھے جی ان کے پاس تو اخبارات ہی نہیں ہیں, آج سے 30 سال پہلے. تو میں کہتا نہیں جی ہمارے پاس جی ہفتہ روزہ چھپتے ہیں. تو بعد میں روزنامے بھی چھپنے لگے. تو اب وہ روزنامے تو اپنی جگہ چھپ رہے ہیں, ابھی تو آپ کا سوشل میڈیا نے بدل گیا, وقت بدل گیا. ہمیں اسی طرح وقت کے ساتھ لے کر چل رہا ہے. آپ وقت کے ساتھ سوشل میڈیا کین پلے اے گڈ رول. ڈیفینیٹلی. اور میں تو ویسے اس موبائل کو ایک شیطانی آلہ کہتا ہوں. تو یہ شیطانی آلے نے کہ آج ایک بچہ جو ہے اس کے ہاتھ میں اس کے پاس نوکری ہے یا نہیں ہے, وہ سب سے پہلے کوشش کرتا ہے میں ایک ٹچ موبائل خریدوں. تو آپ کو اس ٹچ موبائل کے ذریعے اس کے ذہن تک پہنچنا ہے, اور وہ کیسے پہنچنا ہے یہ آپ کی صلاحیت ہے, بالکل آپ کی کریڈیبلٹی ہے. کچھ نان ایشوز کو آپ ایشو بنا دیں تو اس سے وہ آپ کو دیکھیں نا, جھوٹ 2 دن بکے گا, سچ سدا قائم رہے گا. ایسا ہی ہے. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. آپ نے آج ہمیں بڑا ڈیٹیل سے بتایا کشمیر ان کے مسئلے کے اوپر, اور پلس یہ بھی بتایا کہ آگے اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات آپ اور آپ کی پارٹی کری. ناظرین انشاءاللہ آپ سے اگلی پوڈ کاسٹ سے ملاقات کریں گے, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.